اور آج یعنی پوری قوم جس المیے کو محسوس کر رہی ہے، اگر ارباب بست و کشاد پہلے ہماری بات پہ توجہ کرتے تو آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جب داتا دربار پہ دھماکہ ہوا تھا، ہم بولے تھے اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کا کوئی اور مسئلہ ہے۔ جب حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ دھماکہ ہوا، ہم بولے تھے کہ یہ ظالمان ہیں، طالبان نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ فرقہ واریت کی بات کرتے۔ اب آ کے نواز شریف کو ہوش آیا، کہتا یہ ظالمان ہیں اور اچھے برے کی تمیز ختم کرو، سارے برے ہیں۔ تو ہم نے کب سے یہ کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہم نے کہا یہ خوارج ہیں، یہ بتوں والی آیتیں ولیوں پہ پڑھتے ہیں، کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں، یہ خوارج ہیں۔ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوا ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ بتوں والوں کو چھوڑتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اب آج کے طالبان جو انڈیا کے اسلحے سے مسلح ہو کر اور جو 2200 کلومیٹر افغانستان کی سرحد کے قونصل خانوں میں پرورش پا کر، وہاں جو انڈیا کے قونصل خانے ہیں افغانستان کے اندر، اس بھارتی اسلحے سے آ کے مسلمانوں کا قتل عام کریں، تو سرکار نے فرمایا تھا خوارج اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ داعش کا علاج اسرائیل کے اسپتالوں میں ہو، طالبان انڈیا کی گود میں پلیں، اسلحہ لے کر آ جائیں، تو یہ خوارج ان کی پہچان علماء اہل سنت نے کافی پہلے کروائی۔ پاک فوج میں مسلط کیا ضیاء الحق نے ان سانپوں کو تبلیغ کرنے کے لیے خطیب بنا کر، اب وہ خمیازہ بھگت رہی ہے، پورے ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج سکول کے کھلے پھول جو مسلے گئے، پوری ملت کا ضمیر زخمی ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لوگ آئے؟ تو میں یہ بتاتا ہوں، یہ تمہارے محلے کی جو تبلیغی جماعت کی مسجد ہے وہاں سے یہ نکل کے آئے۔ حکومت کی بغلوں میں اب بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف پریس کانفرنس کر رہا ہے تو سراج الحق تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، جس نے کل مینار پاکستان پہ قتال فی سبیل اللہ منور حسن نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے پاکستان میں خلافت آئے گی۔ یہ خلافت قائم کرنے والے، لاشوں پہ کھڑے ہو کر جنت جانے والے، لاشوں کی سیڑھیاں بنا کر، یہ اس وقت بھی گاندھی کے چیلے تھے اور آج بھی انڈیا کی بولی بول رہے ہیں۔ پہچانو ان کی پنیری کہاں سے آئے، کہاں بنتا ہے دہشت گرد، کہاں اگتا ہے یہ خبیث، کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ دیوبند کے مدرسہ سے نکلتا ہے، یہ تبلیغی جماعت سے بنتا ہے، یہ وہابیزم کی سوچ والا ہے۔ آج دیکھو داعش نے نکاح بالجہاد کا فتویٰ دے کر، فلوجہ عراق کا شہر ہے، میرے بہت سے ساتھی وہاں شہید ہو گئے جو میرے ساتھ پڑھتے رہے، اور الحضرت المحمدیہ وہاں کی جو بہت بڑی درگاہ تھی اس کو جیل بنایا گیا۔ وہاں 150 عورتوں کے سر کیوں اتارے گئے؟ 150 سنی خواتین کے سر اس لیے اتارے گئے کہ انہوں نے ان فسادیوں سے نکاح سے انکار کیا۔ اب یہ گھڑ گھڑ کے شریعت اپنی جہاد بن نکاح کہ عورتیں ہمارے ساتھ شادیاں کریں، کوئی تمیز باقی نہ رہنے دی۔ وہاں موصل شہر جو عراق کا ہے، سکول کے جنگلے پہ سر لٹکائے گئے اسٹوڈنٹس کے۔ لٹکانے والے کون تھے؟ شلوار اور جیکٹ والے، اور آرمی سکول پشاور میں عربی بولنے والے، تو یہ آپس میں کزن ہیں۔ یہ سارے دہشت گرد ایک ہیں، داعش ہو یا طالبان، یہ سب اسلام کے بدنما دشمن ہیں اور خونخوار بھیڑیے ہیں۔ اس لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب تو بیدار ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھولے بھالے ہیں تبلیغی جماعت والے۔ تبلیغی جماعت داعش کا پہلا کیمپ ہے، تبلیغی جماعت طالبان کا پہلا کیمپ ہے۔ یہ تمہارے بچوں کو اغوا کرتے ہیں تبلیغ کے نام پر، پھر برین واش کر کے ان کو خودکش بناتے۔
لہٰذا یہ دور کی بات نہیں، یہ پنیری ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روز آنسو بہاتے ہو اور قوم کو سلاتے ہو، پہلے تو اپنی بغلوں سے دہشت گرد نکالو، عبدالعزیز برقے والے کو چوک میں لٹکا کے پھانسی دو، جو آج بھی مذمت نہیں کر رہا، وہ آج بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہوا جو پشاور میں ہوا، اس کو پھانسی دی جائے۔ سمیع الحق جس نے کل فخر کیا کہ طالبان میرے شاگرد ہیں، اس سے تو پوچھو کہ کرتوت دیکھو اپنے شاگردوں کے۔ آج حکومت مسلطیں چھوڑے ورنہ حکومت سے سائٹ سے ہو جائے۔ پورا ملک تڑپ رہا ہے اور انہوں نے تماشا بنایا ہوا۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ سرے عام پھانسیاں دی جائیں ان دہشت گردوں کو جو گرفتار ہیں، اور جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے گوشہ جیل تو بنا دیا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ تمام دیوبندی مدارس کا آپریشن ہو، ان کے تہہ خانوں سے جیکٹیں نکالی جائیں، ان کے خودکش برآمد کیے جائیں، تمام تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جائے، ان کے بسترے کھول کر ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ پشاور کے بچوں کا خون ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان دہشت گردوں کو نکال کر سر عام ان کو پھانسیاں دے۔ کیا یہ مطالبہ تمہیں منظور ہے؟ دیکھو آج چینلوں پہ وہ رو رہے ہیں آ کے، حافظ سعید، طاہر اشرفی، یہ سارا ٹولہ، فضل الرحمان سمیت، ان کا کردار اس یزید جیسا ہے جو امام حسین کو شہید کروا کے ماتم کر رہا تھا۔ پالا ہے انہوں نے ان کو، اور اب کس منہ سے؟ صرف پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ان سانپوں کے جو بستے گھروں میں داخل ہو کے ڈستے ہیں، ان سانپوں کے سوراخ بند کرے، اور جو ان سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں حکومتوں ان کا بھی محاسبہ کرے۔ اس واسطے کہ اس کے سوا یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ کرایہ دار ایجنٹ ہیں غیروں کے، اور پاکستان کے آ کے چاچے مامے بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ساری مسلطیں بالائے طاق رکھتے ہوئے آج کے بعد اعلانیہ طور پر یہ جو تبلیغی ٹولہ ہے فسادی، اور جتنا وہابیزم کی سوچ ہے، اس کے خلاف جہاں بیٹھتے ہو وہاں بولو، بتاؤ دنیا کو کہ غیروں کے ایجنٹ ہیں، اور مسلم امہ کو آ کر انہوں نے آج کس نوبت تک پہنچا دیا ہے۔